اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنا علما وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الکافرون کو سیکھیں گے. سورۃ الکافرون یہ سورہ مکی سورہ ہے اور یہ سورہ نمبر 109 ہے اور اس میں 6 آیتیں ہیں. سورۃ الکافرون کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تب قریش کے جو کفار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ایک تجویز پیش کرتے ہیں، یعنی ایک رائے دیتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک تجویز ہے آپ کے لیے. کیا وہ تجویز کیا تھی؟ کہ ہم ایک سال آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا. تو جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ سورت کو نازل فرمایا تھا. اور یہ سورت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں کے بعد اور فجر میں اور مغرب کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ الاخلاص کو پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سوؤ گے تو شرک سے محفوظ رہ جاؤ گے یا شرک سے بری ہو جاؤ گے. یہ مسند احمد میں اور ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. تو ابن کثیر میں اس کا ذکر ہوا ہے. تو یہاں پر اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ سورۃ الکافرون میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. تو چلیے پہلے ہم اس کی تلاوت سنیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ابھی ہم نے تلاوت سنی ہے تو یہاں سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کافروں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں. ڈائریکٹ دیکھیے آپ کافروں کا ہی ذکر ہے کہ اے کافرو. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا بتا دیا کہ اب کافر کون ہیں اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہاں پر ڈائریکٹ کافروں سے خطاب کیا گیا ہے. اب دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما تعبدون. نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس جس کی میں عبادت کرتے ہو. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ 1 سال 2 سال تم ادھر عبادت کریں گے یا پھر دوسرے معبودوں کی عبادت کریں گے، اس طریقے سے نہیں ہوگا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا اور نہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جائے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو آیتوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو توحید کا راستہ ہے اس کو اختیار کیا جائے اور شرک کے راستے کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو بالکل پسند نہیں کرتے اور شرک کرنا اللہ تعالیٰ پر ظلم ہے. تو اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تم اپنے دین پر راضی ہو تو اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم اپنے دین پر قائم رہو. میں اپنے دین کو
دین پر راضی ہوں اور میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 55 میں بھی فرماتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرما بردار بندے بنا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور کفر سے ہماری حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رہنے والا اور قائم رہنے والے اور توحید پر ہمارا خاتمہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھائی بہنوں کی اور ہمارے سارے رشتہ داروں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائیں، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو سن رہے ہیں اور فائدہ اٹھائیے، دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیرے